نکات کی رائے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی کتنا حسین ہو صاحب، نامکمل ضرور ہوتا ہے۔ معزز طلبہ طالبات، ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خدمت میرا سلام و آداب بھی۔ انسان کے لیے علم ایک ایسی چیز ہے جس کے وسیلہ سے وہ فرشتوں سے بھی افضل اپنے معیار اور مقام کو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنا سکتا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو، اس سے تعلق واسطہ نہ جڑے تو وہ گدھے سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ اسی اعتبار سے آج ہم اپنی علمی سرگرمی اور آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہم تنقیدی میدان میں ایک موضوع کو آج زیر بحث لائیں گے جو علویت کے اعتبار سے ہے۔ اکثر اوقات تنقید کے میدان میں اس کا جو لب لباب وہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر ضرور ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ اس کے ذریعے ہی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معیار یا اس کا جو بہترین ہونا، اس کے عظمت کا جو معیار مقام وہ قائم کیا جاتا ہے۔ اگر اس لفظ کے پہلے مطلب پر بات کر لے تو ہمیں بآسانی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم، پھر اس کی تعریف اور پھر مختلف دلائل اور مثالوں کے ذریعے ہم اس کو آج سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب علویت کے جو لغوی معنی وہ عظمت، طرفہ کے نام سے عمدہ خیال کہہ سکتے ہیں، بہترین بھی کہا جا سکتا ہے، بزرگی یا رفت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تو ان معنی کی روشنی میں اگر سادہ لفظوں کے اندر اس کو بیان کروں تو کہا جاتا ہے کہ وہ احساس اور موزونیت جو کسی چیز کو عظمت کا مقام دے وہ علویت کے معنی میں کہتی یا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس تعریف کی روشنی میں دو چیزیں مرکز ہیں، احساس اور موزونیت کا۔ اس اعتبار سے کسی فن پارے کو، کسی تحریر کو عمدہ یا بہترین کہا جا سکتا ہے، اور جس بنیاد پر کہا جائے وہ علویت کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ مزید اگر سادہ لفظوں میں اس کو کہوں تو کہتے ہیں طرز ادا کی وہ مخصوص خوبی، طرز ادا کی وہ مخصوص خوبی اور امتیازی صفت جو دوسروں سے بلند مقام دینے میں اپنا کردار ادا کرے تو وہ علویت کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں مزید ایک تیسرے نمبر پر ہماری تعریف مختلف نکاتوں کی رائے کی روشنی میں آتی ہے کہ زبردست قوت دل ربائی، زبردست قوت دل ربائی اور کمال فن جو اپنا گہرا اثر چھوڑے، یعنی قاری پر اپنا گہرا اثر، اس کے دل کو چھو دینے والی بات اور ایک مقام جو عظمت، عرفہ اور اعلیٰ اور عمدہ بہترین کے معنوں میں ہے، تو وہ جو چیز ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے وہ علویت کے نام سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تنقید کے میدان میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مقالہ پڑھا جاتا ہے، جب بھی کوئی تحریر پڑھی جاتی ہے، جب بھی کوئی فن پارہ قاری تک پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ موضوع کی تعریف، جو عنوان لیا کیا اس کے تعریف ہمارے پاس موجود ہے یا کہ نہیں ہے۔ پھر دوسری چیزیں کس طریقے سے راہ دکھائی گئی ہے، یعنی وہ دلائل، وہ مثالیں، ان دونوں چیزوں۔ اب تعریف میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ سادہ، آسان اور سمجھ میں آنے والی بات جو ابتدا سے اس کو بیس کو بنانے میں، بنیاد رکھنے میں اپنا کردار وہ ادا کرتا ہے، کیا وہ بر موقع محل ہے یا کہ نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ تنقید کے اعتبار سے جو ہمارے پاس فن پارے کی ہے۔ دوسری چیز کیا وہ کہتا ہے کہ کس راہ سے وہ دکھائی گئی ہے۔ اس میں کہتے ہیں مطلوبہ مقصد، مثال، دلائل ہوتے ہیں، ضروری یا غیر ضروری باتیں، ان دونوں کی مناسبت سے وہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ضروری اور غیر ضروری اعتبار سے اس چیز کو آپ منظر عام پر کرتے ہیں تاکہ قاری کو سمجھ میں آئے اس کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنے کے لیے، تو وہ چیز اس کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی عام فہم یا سادہ شکل کیا اس نے بیان کیا ہے، کس انداز میں اسے کیا، یعنی اسلوب اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مقصد عیاں ہے یا غیر واضح ہے، اس کے اندر وہ بھی چیز ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے اس کے معیار کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو دیکھنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ فن پارہ، وہ مقالہ، وہ تحریر
इस अंदाज में है कि वो कारी को समझ में आए, या उस मकाम को जिसमें वो बयान करना चाहता है उसका तयन करता है या कि नहीं करता है। फिर महारत किस अंदाज में, वो महारताना जो चीज़ है कि जो तहरीर फन पारा किया गया है उसकी महारत है कि क्या वो उस चीज़ को मतलूबा गोल को अचीव कर पाता है, उसकी तरतीब कैसे है, मवाद की फरहमी और जो इशारे किनाए बयान किए गए हैं क्या मतलूबा हदफ को वो पूरा कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। अब ये दो चीज़ें क्या है, मकाले या फन पारे की तारीफ और उसके राह तरीक़ाकार बयान करने के अतबार से हमारे सामने थी। तो फिर ये क्या हुआ हमारे सामने इस दलाइल से, इस मुख्तसर गुफ्तगू से, कि उल्वियत एक बरमहल इशारा है जो चीज़ को बिजली की गरज की तरह बिखेर देता है। मुराद कि जब कारी उसको पढ़ता है, फन पारे की रीडिंग करता है, उसको पढ़कर उसके अंदर दाखिलियत के अतबार से, खारजियत के अतबार से, दोनों लिहाज से उसके अंदर वो बिजली की लहर की तरह एक मोटिवेशन के तौर पर सामने था, वो उसके मयार को बुलंद करने में अपना किरदार वो अदा करते हैं। यानी मतलब क्या है कि उल्वियत कहने वाले की पूरी ताकत को ज़ाहिर कर देता है, जिसके पीछे उसका तजर्बा, उसका मुशाहदा, असर व तासीर, एहसास और फ़न, ये सारी चीज़ें क्या है एक तरतीब के साथ बुराजमान होती हैं, मिलती हैं और कारी के असर पर, कारी के जहन पर असर अंदाज होती मालूम होती हैं। यानी उल्वियत क्या है, गहराई का एक फ़न है जो उस फन पारे के पस मंज़र पर या उनके दलाइल मुबाहस की रोशनी में मिलता है जो तमाम फ़न को फ़नी असूलों से ज़ाहिर करता है। तो ये चीज़ क्या है आज हमें उल्वियत के अतबार से। अब हम दो मिसालें लेंगे इसकी बतौर शेर, ताकि हम इस मौजू को क्या है आसानी के साथ समझ भी सकें। तो शायर लिखता है, कोई कितना हंसी हो, अब ये नकात की राय में बयान करने जा रहा हूँ, कोई कितना हंसी हो साहिब नामुकम्मल ज़रूर होता है। अब इस फन पारे के पीछे, इस तहरीर के पीछे जिस चीज़ ने कारी को मोटिवेट किया है, जिस चीज़ को सुनने के बाद आप मदू हुए हैं, वो क्या है, वो इसके मानों में कह सकते हैं। मजीद अहमद दीन कासमी एक शेर बतौर मिसाल ले लेते हैं कि मौत से किसको मुफ़र है मगर इंसानों को, मौत से किसको मुफ़र है मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। अब इसमें भी देखें तो जैसे ये आवाज़ फन पारे की आपके समात से टकराती है तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन, एक बिखर कर उठती है जो एक घन गर्ज की तरह बिखर कर आपको वाह या दाद देने पर मजबूर करती है, आपको समझ वो आ जाती है। तो ये था उल्वियत के अतबार से हमारा आज का मौजू, तनकीद में इंतहाई जानदार और मुतहरक साबित होता है। आपकी इस हवाले से कोई राय हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल की ज़रूरत में ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।